احمد رضا کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے قلم اٹھایا تو یا عشق مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں یا منکرین مصطفیٰ کی درگت بنائی۔ اعلیٰ حضرت کا مقام کس اینگل سے میں بیان کروں؟ ارے شرافت ہو، دیانت ہو، ذہانت ہو، امانت ہو، ریاضت ہو، صداقت ہو، عظمت ہو، فضیلت ہو، فقاہت ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، ارے کس اینگل سے، جس اینگل سے بھی آپ دیکھ لو، لاؤ نظرہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہم پلہ، پھر پتا چلے گا۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ادارے کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان چلتی پھرتی لائبریری کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان ایک نظریے کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان ایک فکر کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امام احمد رضا خان عشق مصطفیٰ کے جامع عنوان کا نام ہے۔ جامع عنوان کا نام احمد رضا خان ہے، اور امام احمد رضا میرے آقا کے ثنا خان کا نام ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، کیسے ہیں آپ؟ آج بہت دنوں کے بعد یہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ بہت دنوں سے پاکستان کے اندر شور برپا ہے کہ تفضیلیوں کے سربراہ ریاض حسین شاہ صاحب، جو کہ اپنا ایک منفرد انداز رکھتے ہیں، کبھی کسی صحابی پر اپنی زبان کھولتے ہیں، کبھی کسی صحابی پر اپنی زبان کھولتے ہیں۔ اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے انحراف کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، مگر ہم سنی ہیں، باادب ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو نسبت لکھی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے آج تک ہم خاموش ہیں، اور ابھی بھی انشاءاللہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو کوشش کریں گے کہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر ہی جواب دیا جائے، وگرنہ اگر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ہوتا پھر ہم بتاتے کہ للکار رضا کسے کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ سنیے کہ موصوف نے اس بار کون سی شرلی چھوڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا دقت ہوتی ہے۔ محترم، آپ نے سنا کہ موصوف کو تکلیف ہوتی ہے جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تکلیف کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو سب سے پہلے تو شاہ جی سے میں یہی عرض کروں گا کہ شاہ جی خیال کرو، اگر اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو آپ نہ کہو اعلیٰ حضرت، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہو اعلیٰ اسے اعلیٰ ماننا پڑے گا، اور یہ جو آپ کے اندر تفضیلیت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے نا، آپ بار بار ہر ہستی کو مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی اس سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ اہل سنت اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتی ہے تو وہ چاروں ائمہ میں سے کہتی ہے۔ اہل سنت اگر کسی کو کوئی لقب دیتی ہے تو اس دور کے علماء، اس دور کے مشائخ میں سے وہ لقب دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، نہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آ چکی ہے کہ جس شخص کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ہم تفسیر قرآن پڑھیں گے؟ بتائیں نا ذرا، جو ہمارا ایک 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، مگر آپ نہیں جان سکے، اور دعویٰ آپ مفسر قرآن ہونے کا کرتے ہیں۔ اور آپ کی قرآن کی جو آپ نے تفاسیر کی ہیں، جو کچھ کلپ ہم تک پہنچے ہیں، یقین کریں حیف آتا ہے ہمیں کہ جس شخص کو دیکھ کر بھی قرآن کا پتہ نہ چلے وہ تفسیر کر رہا ہے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ سید ہیں اور ہمیں سیدوں کا ادب کرنا بھی اعلیٰ حضرت نے ہی سکھایا ہے، مگر ایک حد بھی بتائی ہے کہ کب تک سید کا ادب کرنا ہے۔ شاہ جی، آپ نے کتنے آج تک بلنڈر چھوڑے ہیں، کتنی ایسی باتیں کی ہیں جو عقائد اہل سنت کے خلاف تھی، جو اجماع اہل سنت کے خلاف ہیں، اور اینڈ میں آپ ایک شور ڈال دیتے ہو، چلو بھی سارے کو حیدر 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 کہنے سے اگر کوئی حیدری بن جاتا تو یہ کالے سارے حیدری ہوتے۔
اگر علی علی کرنے سے کوئی علی والا ہو جاتا تو یہ سارے ہی علی والے ہوتے، مگر نہ، ہمارا یہ دعویٰ ہے علی والا وہ ہے جو نبی کے یاروں سے بھی پیار کرے، نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرے۔ بہرحال شاہ جی آپ خیال کیجئے، آپ کے لیے میں نے کچھ لکھا ہے، آئیں ذرا پہلے وہ سنیے گا کہ احمد رضا کا فیض جو جاری ہے آج بھی، احمد رضا کا فیض جو جاری ہے آج بھی، لرزہ سا دشمنوں پہ کیوں طاری ہے آج بھی۔ سوچئے گا، کبھی اپنے یہ اوپر والے دو بٹن کھول کر نا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ کو کیوں چڑ ہے۔ احمد رضا کا فیض جو جاری ہے آج بھی، لرزہ سا دشمنوں پہ کیوں طاری ہے آج بھی، ہے اصل میں تکلیف کیا اعلیٰ حضرت نام سے، ارے بغض معاویہ کی بیماری ہے آج بھی۔ آپ نہ مانے، دنیا کہہ رہی ہے، بغض معاویہ کی بیماری ہے آج بھی، اور تفضیلیت میں ٹھک گیا ہے کیل رضا کا، تفضیلیت میں ٹھک گیا ہے کیل رضا کا، تفضیلیوں نے چیخ یہ ماری ہے آج بھی، یہ اس بات کی نشانی ہے، تفضیلیوں نے چیخ یہ ماری ہے آج بھی، جو مکتب رضا کا ہے ادنا سا فیض یاب۔ شاہ جی جائیں آزما کے دیکھ لیجئے، علماء جلالی، ان کے چھوٹے چھوٹے علماء بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیوں کہ وہ فکر اعلیٰ حضرت پہ چل رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی فکر خود ان کی فکر نہیں تھی، وہ فکر مجدد پاک پر چل رہے تھے، سرکار غوث پاک کے نظریے کے ساتھ تھے۔ شاہ جی بہرحال جو مکتب رضا کا ہے ادنا سا فیض یاب، باطل کے مقابل وہ بھاری ہے آج بھی، باطل کے مقابل وہ بھاری ہے آج بھی، عالم میرے رضا پہ، عالم میرے رضا کے یہ نیزے کی مار ہے، منکر کی دیکھو مت ہی تمہاری ہے آج بھی۔ شاہ جی کیسا لگا؟ منکر کی دیکھو مت ہی تمہاری ہے آج بھی، کہاں سے آپ چلے تھے اور کہاں تک آپ آ گئے ہیں۔ اسی لیے تو علماء نے فرمایا ہے نا کہ حضرت معاویہ صحابہ کی ستر ہے، جس نے انہیں کراس کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچے گا۔ اللہ کرے کہ آپ کو شفا حاصل ہو۔ بہرحال آئیے دوستان محترم، اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون رضا، امام احمد رضا کا نام اتنا بلند کیوں ہے کہ لوگ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہم خالی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ شاہ جی کو ادھر تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، وجہ کیا دونوں گھروں سے بگاڑ کے انہوں نے کھانا کہاں سے ہے۔ دوستان محترم آئیے ذرا سنیے گا، ہم جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ارے اعلیٰ حضرت اس لیے ہیں کہ وہ امام اہل سنت ہیں، ولی نعمت ہیں، عظیم البرکت ہیں، عظیم المرتبت ہیں، پروانہ شمع رسالت ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، پیر طریقت ہیں، باعث خیر و برکت ہیں، حامی سنت ہیں، ماہی بدعت ہیں، عالم شریعت ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوستان محترم کون اعلیٰ حضرت؟ سنیے گا آج ناظرین، آپ بھی سنیے گا، اعلیٰ حضرت کا وہ تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے انگ انگ کو پتہ لگے گا۔ سنیے گا ذرا، اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا الحاج القاری الحافظ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ذات کے اندر جو صفات تھیں، اگر اس پر ایک نظر ڈالی جائے نا تو اپنی نظریں چندھا جاتی ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کے اندر اتنے کمالات رکھے ہوں۔ اگر بات اب صفات کی کریں تو آئیے ذرا چند لمحے آپ کی صفات پر غور کرتے ہیں۔ کون اعلیٰ حضرت جو بیک وقت
عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے، مترجم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، مناظر بھی تھے، مفتی بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے۔ ڈھونڈو ایسی شخصیت۔ آخر میں کہنا پڑے گا اعلی حضرت اعلی حضرت ہے۔ اللہ تعالی نے اعلی حضرت کو جو جمال عطا کیا، کمال عطا کیا، اگر اس پر ہم دیکھیں تو کمال ایسا کہ تفسیر ہو، ترجمہ ہو، فقہ ہو، کلام ہو، بیان ہو، قیاس ہو، معانی ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، مناظرہ ہو، عقائد ہو۔ عزیزان من، اہل علم جانتے ہیں کہ ان علوم میں سے کسی ایک علم پر بھی مکمل دسترس حاصل کرنے کے لیے سالہ سال کی محنت درکار ہوتی ہے، ایک عمر دراز کی ضرورت ہوتی ہے، مگر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان شاہ جی سنیں اعلی حضرت کو 100 سے زیادہ علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ اب بھی پوچھتے ہیں کہ اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو آگے چلیں۔ اخلاقیات سے لے کے معاملات تک، شماریات سے لے کے ارضیات تک، جغرافیات سے لے کے معاشرات تک ایک طویل سلسلہ ہے کہ جس کی ایک ایک کڑی امام اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے سلجھائی ہے، اس لیے ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ اور میرے اس دعوے کا ثبوت ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب فتاوی رضویہ شریف کی 33 جلدیں ہیں جو آپ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ جی تکلیف وہ بابا خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، اصل میں بغض معاویہ ہے جو آپ میں جھلک رہا ہے۔ اور سنیں ایسی شخصیت کہ جو باشرع بھی تھے، باشعور بھی تھے، نور نظر و منظور نظر بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، خوش گفتار بھی تھے، خوش نما بھی تھے، خوش الہان بھی تھے، محافظ بھی تھے، شاہ جی محافظ بھی تھے۔ اسی لیے تو نجدیت کے کلاؤں کے اندر جو دراڑیں آج تک نظر آ رہی ہیں، جو دیوبندیت میں لرزہ ہے، جو رافضیت میں ایک خوف ہے، وہ اعلی حضرت کا ہی کیوں ہے؟ ذرا سوچا کریں۔ تفصیلی سب سے زیادہ اگر گھبراتے ہیں تو اعلی حضرت سے ہی کیوں گھبراتے ہیں، یہ بھی ذرا سوچا کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ جی تاجدار علم و ہنر اعلی حضرت، سنیے گا میری ایک بات پر میں پہرا دوں گا، اگر آپ اس کا رد کریں تو مجھے بتائیے گا۔ تاجدار علم و ہنر اعلی حضرت، شہنشاہ شعر و سخن اعلی حضرت، مجدد دین و ملت اعلی حضرت، شمع بزم رسالت اعلی حضرت، امام اہل سنت اعلی حضرت، ولی نعمت اعلی حضرت، عظیم المرتبت اعلی حضرت، باعث خیر و برکت اعلی حضرت۔ اب سمجھ آئی اعلی حضرت کیوں اعلی حضرت ہے؟ میں آپ کو وہ سارے جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن علماء نے خانہ پر کیا ہوا ہے، وہ جوابات دے رہے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا میں صرف آج اعلی حضرت کا تعارف پیش کروں گا۔ وہ جو آپ کے مرید ہیں نا، وہ آپ کے اندر ڈھونڈیں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ شاہ جی خیال کریں، امام احمد رضا خان کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ارے امام احمد رضا خان امام اعظم ابو حنیفہ کی یادگار ہیں، ان کے اندر جھلک نظر آتی ہے میرے امام کی۔ امام احمد رضا خان سرکار غوث پاک کے پیروکار ہیں، نام کے قادری نہیں ہے وہ، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ قادریت کسے کہتے ہیں یہ بتایا ہی میرے امام احمد رضا خان نے ہے۔ اعلی حضرت کا مقام کس اینگل سے میں بیان کروں؟ ارے شرافت ہو، دیانت ہو، ذہانت ہو، امانت ہو، ریاضت ہو، صداقت ہو، عظمت ہو، فضیلت ہو، فقاہت ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، ارے کس اینگل سے، جس اینگل سے بھی آپ دیکھ لو، لاؤ نا ذرا میرے اعلی حضرت کا ہم پلہ، پھر پتہ چلے گا۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ادارے کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان
चलती फिरती लाइब्रेरी का नाम है। इमाम अहमद रजा खान एक नजरिए का नाम है। इमाम अहमद रजा खान एक फिक्र का नाम है। इमाम अहमद रजा खान इश्क मुस्तफा का नाम है। बल्कि यूं कहूं कि इमाम अहमद रजा खान इश्क मुस्तफा के जामिया उन्वान का नाम है। जामे उन्वान का नाम अहमद रजा खान है और इमाम अहमद रजा मेरे आका के सना खान का नाम है। अभी भी पूछते हैं कि आला हजरत क्यों कहा जाता है? अरे वो अहमद रजा कि जिसको शायरों ने देखा तो इमाम शुआरा कह दिया। वो अहमद रजा कि जिसको फुकहा ने देखा तो वक्त का इमाम आजम कह दिया। वो अहमद रजा जिसे मुहद्दिसीन ने देखा तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कह दिया। वो अहमद रजा कि जिसे सूफिया ने देखा तो प्यारे आका के मोजज़ों में से एक मोजज़ा कह दिया। अभी भी पूछते हैं कि आला हजरत क्यों कहा जाता है? शाह जी मैं आपको क्या बताऊं, आला हजरत क्यों कहा जाता है? बहरहाल आपका एतराज इतना बचगाना है, इतना बचगाना है। यकीन करें कि अगर दर्जा ओला का कोई तालिब इल्म हो ना, उससे पूछा जाए तो वो भी कहेगा यार मत ही निराली है। कल को कोई नजदी उठकर हम पर एतराज करे जो वो करते हैं कि आप इमाम आजम कहते हो, क्या सरकार इमाम आजम नहीं है? आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में ये बात की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अबू बकर कहते हैं, हजरत उमर को हजरत उमर कहते हैं, हजरत अली को हजरत अली कहते हैं और आला हजरत को आला हजरत। शाह जी कुछ ख्याल करें, आप अपने इस जवाब के अंदर खुद ही फंस रहे हैं। आपके नाम के साथ हजरत रियाज हुसैन शाह साहब लिखा होता है। हम ये कहें कि आपके मुरीदों ने आपको अब अबू बकर के बराबर कर दिया। अगर किसी नबी से किसी को बढ़ाना कुफर है, गुस्ताखी है, तो नबी के बराबर करना भी तो गुस्ताखी है ना। अगर किसी सहाबी से किसी गैर सहाबी को बढ़ाना गुस्ताखी है तो सहाबी के बराबर करना भी तो गुस्ताखी ठहरी ना। उनके नाम के साथ हजरत और आपके नाम के साथ भी हजरत, अपने नाम के साथ हजरत हटाइए शाह जी, हटाइए, क्योंकि बराबरी हो रही है। यह है आपकी सोच का मयार। मेरा दिल दुखा है। यकीन करें मैं सैयदों के पैरों की खाक के बराबर खुद को नहीं समझता, लेकिन सैयद वो कि जो सही अकीदे पर हो। हजरत मुआविया, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपके जो ख्यालात हैं ना, वही काफी है। बहरहाल अल्लाह करे कि मौत से पहले हिदायत नसीब हो जाए। और आला हजरत के बारे में क्या कहें, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो। नसीम जान इरफान ए शहे अहमद रजा तुम हो। जहां आकर मिली नदियां शरीयत और तरीकत की, है जीना मजमाए बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। क्यों कि अहमद रजा को हम इसलिए नहीं मानते कि वो अहमद रजा है, बल्कि इसलिए मानते हैं वो मेरे मुस्तफा का गदा है। अहमद रजा को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कलम उठाया तो या इश्क मुस्तफा की धूमें मचाई या मुनकरीन मुस्तफा की दुर्गत बनाई। अल्लाह करे कि हमें ऐसे ही अपने इस्लाह के नक्शे कदम पर चलें। ये आने वाली नई नई बीमारियां हैं, फितने ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं। यकीन करें कि अल्लाह की अमान है। बहरहाल उलमाए अहले सुन्नत जिंदा है, उन्हें दिफा करना भी आता है, उन्हें भगाना भी आता है। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले।